جی، آج میں تھوڑی سی بات کروں گا کاف جو ہے فیملی الاؤنس سسٹم ہے، اس میں سولیڈیریٹی کی پیسے جو ہے فیملیز کو ملتی ہیں، پیسے ملتے ہیں آپ کے گزارے کے، اگر آپ کی جاب نہیں ہے یا آپ کی جاب ہے لیکن اس میں تنخواہ بہت کم ہے، ایسے ہوتا تو نہیں کب کم ہو، لیکن آپ کی انکم تھوڑی کم ہے تو آپ کو سولیڈیریٹی وغیرہ، تو اس طرح ہے کہ زندگی کی ساری سہولیات آپ کے پاس ہیں، آپ کو میڈیکل کی کوئی فکر نہیں ہے، بچوں کے اسکول فری ہیں، کوئی دواؤں کا پیسہ وہ بھی نہیں، انشورنس میں آپ کے وہ بھی آ جاتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں صرف ایک کرائے میں ہی جو ہے انسان کے ساری تنخواہ جو ہے نکل جاتی ہے، پاکستان کی بات کریں یا کہیں اور کی بات کریں، تو ان ساری فکروں سے آزادی، اور یہاں پہ آپ رہ رہے ہو خوشحال اور اپنے پیسے بھیج رہے ہو وہاں پہ کروڑ لاکھوں کروڑوں، وہاں پہ ہوٹل بناتے جا رہے ہو، وہاں پہ ملکیتیں بناتے جا رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کو خوشحال کر رہے ہو، اور ان کے یہاں کی گورنمنٹ کے حق میں ان کے سوشل جو آپ کو سہولتیں دیتی ہے، یہ ملک جو آپ کو رہنے دیتا ہے، جو آپ کو آزادی دیتا ہے، آپ کا مذہب تک نہیں پوچھتا، یہاں پہ آپ ان کی تعریف میں ایک ولاگ نہیں کرتے، ایک لائن نہیں لکھتے کہ یہ لوگ، وہاں پہ بھی آپ کی نرگسیت آ جاتی ہے کہ بھئی ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں، اور جو گورنمنٹل ڈیسیجن ہے جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اب جیسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں یہ لوگ ان کی ایسی کی تھی، بھائی آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس کے لیے جو جس کے لیے یہ آف کرتے ہیں آپ سے پیسے لینا، کیونکہ آپ کی بھلائی کی ٹریننگ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی نیٹو کی کوئی چیز ہو گئی کسی کو، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ لوگ تو بہترین ہے نا، نہیں یہ بھی اس میں اب ایک اور ریلیٹڈ بات ہے، وہ میں بعد میں کبھی کروں گا، کہ اس کا جو ہے کریڈٹ بھی نہیں دیتے اس کو، کریڈٹ بھی کسی ماورائی چیز کو دیں گے جو پتہ نہیں ہے ابھی نہیں ہے یا کچھ جو بھی ہے، تو جو کر رہا ہے آپ کے اوپر احسان، جو آپ کو دے رہا ہے سہولتیں جس کی وجہ سے آپ خوشحال ہو، آپ تھوڑا سا سوچو کہ اب پاکستان میں کیا آپ کی حالت، کوئی امیر بھی ہوں گے چلو لیکن اتنی برابری، اتنی وہ کچھ، کوئی اونچ نیچ کا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ امیر ہے اس کے پاس اتنی گاڑیاں، ایک کم ہے، ہر ایک کے پاس اپنا کرو، تو کاف کا سسٹم یہ ہے کہ فیملیز کو سپورٹ، ان اگر وہ گھر لے رہے ہیں تو ان کے گھر کا کرایہ بھی بھرنا، اگر وہ موو کر رہے ہیں تو وہاں پہ موو کر لی، اگر وہ کچھ فرنیچر لے رہے ہیں تو اس میں بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ ویلفیئر سسٹم ہے، جیسے کانٹریکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا اپنے عوام کے ساتھ، ان کی اپنی ذمہ داری وہ سمجھتے ہیں، جو گورنمنٹ کا اپنا کام ہے، پاکستان میں تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں نا، وہ کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا، سوشل کانٹریکٹ جس کی مزمل صاحب بات کرتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں، تو عوام تو بھیڑ بکریوں پتہ نہیں کیسے وہ، اور ایک اندھے ایک وہ جذبات اور افیم اور اس میں ان کو لگایا ہوتا ہے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، کوئی ایک پاؤ خالص دودھ پورے ملک میں ملتا نہیں ہے، اور کسی ایشو کے لیے وہ بس نکال آتے ہیں باہر، تھوڑی سی وہ یہ بلاسفیمی کی چیزیں اور بہت ساری وہ جو ہے ان کے کوئی دماغ نہیں کرتے کہ بھائی ذمہ داری حکومت کی کیا ہے، ہم کیوں نہیں پریشرائز کرتے ان کو، ہم احتجاج کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں نہیں ان کو کہتے کہ بھائی آپ نے ہمیں یہ پرووائڈ کرنا ہے، تو یہاں پہ کاف جو ہے بہترین سسٹم ہے، فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں ہر حال میں، ان کو مطلب انسان کو کوئی رہنے کھانے یا ان کی یا بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور ایسی خوشحال زندگی آپ کو یورپ میں، ویسٹ میں، یہ سارے جو بھی ہمارے یہاں سے آتے ہیں یہ اس کے باوجود بھی ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، جب ٹرام میں جائیں گے ادھر جائیں گے ٹکٹ نہیں لیں گے، اس میں خوشی کا اظہار کریں گے کہ کسی چڑیا گھر میں چلے گئے اندر تو پراؤڈلی کہیں گے ہم نے کوئی پیسے نہیں بھرے، ہم نے ٹکٹ کے پیسے نہیں بھرے، یہ حالت ہے، یہ ذہنیت ہے ان کی، تو بہرحال تو یہ کاف کا سسٹم جو ہے وہ بہترین ہے، انشورنس ملادی کے نام سے سی سی ایس ادارہ بھی ہے ایک، اور بہت سارے اس طرح ویلفیئر کے ادارے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی بہترین زندگی، اور کوئی آپ کو ریلیجن یا بھید بھاؤ کلر
کسی بھی بنیاد پہ، ایتھنیسٹی ہو، زبان ہو، کسی بھی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں کیا جاتا. بہت ہی کم ہوتا ہے یہ. جتنا میں نے گزارا ہے یہاں پہ 2013 میں نے 2 سال آئرلینڈ میں گزارے، پھر 2018 سے آج تک 2025 تک کوئی ایسی ڈسکریمنیشن ہمیں کہیں کا دکھا شاید ہو، وہ بھی اس وجہ سے کہ دہائیوں سے جو یہ جگاڑ، 2 نمبری اور یہ جو اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ان کی ڈومینیٹ علاقے بن گئے. خود ہمارے گھر کے قریب ہی کچرے کے ڈبے میں بم جو ہے لگا کے بھاگ جاتے تھے اور پھٹتے تھے وہ، اور پولیس آتی تھی، جھک جاتے، پھر وہی کرتے اس طرح کے. اور اس طرح کے احتجاج ہم نے حیران ہو گئے کہ جب یہ نااہل کی جب ہو گئی، حالانکہ اسی کی غلطی تھی. چلو ان غلطی کی ان کو لے گئی، تو بینک اسٹور کی لوٹ مار، جلاؤ گھراؤ، جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاروں کو جلا دیا، پراپرٹیاں جلا دی، چرچ جلا دیے، اسکول جلا دیے، وہ سب حالت کی یہاں پہ. تو بہت افسوس کی یہ بات ہے. اور تقریباً کوئی 6 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں باقی دوسری ویڈیو میں کوئی اور بات کروں گا. شکریہ.